اور دوسرا میرا سوال ایک یہ پوسٹ چل رہی ہے آج کل کہ گانا ایک ہے کہ جا تجھے معاف کیا دل کو توڑنے والے، پیار کی راہ میں مجھ کو یوں چھوڑنے والے، ستم ہے خدایا کیوں پیار بنایا. تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف ستم کی نسبت کی گئی ہے. تو اس طرح گانے کی اشعار کے اوپر کیا حکم آئے گا؟ اور عظیم ہے. اور یہ جو ہے شعر اس طرح کے کفریہ کلمات پر مشتمل شعر ہیں. پہلی بات یہ کہ یہ گانے سنتے ہی کیوں ہیں؟ جب ہمارے پاس علم ہی نہیں ہوتا، شوق میں گانے سنتے ہیں، کئی سالوں کے بعد یا کئی مہینوں کے بعد انکشاف ہوتا ہے، کے بعد پھر ان کو خیال آتا ہے آپ تو کفر سنتے رہے ہیں. وہ بھی کہیں پوسٹ دیکھ لی، کچھ دیکھ لی تو عالم ہوش میں آ جاتے ہیں، ورنہ تو بے ہوش ہو کے سنتے جا رہے ہیں، سر پٹک رہے ہیں اس کے اوپر اور اپنے محبوبوں کو لکھ لکھ کے بھیج رہے ہیں. تو یہ اس طرح جس نے بھی ان کو سنا اور خوشی اور مسرت کے ساتھ سنا، چاہے اس کے مفہوم کو نہ سمجھ سکا، ان سب کے لیے احتیاطاً تجدید ایمان اور تجدید نکاح لازم ہوتا ہے. جی ہاں بالکل ان کو کرنا ہوگا. اور اس طرح کے تمام جو بھی گانے ہیں ان کو ختم کر دیں. بالکل اگر آپ نے ریکارڈ کر کے رکھے ان کو ڈیلیٹ کریں. اور اگر آپ نے کسی کو یہ شیئر کروائے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ اپنے لیے بہت بڑا گناہ جاریہ کیا ہے. یہ تو پوری اب آپ کو محنت کرنی پڑے گی جس کو بھیجے ہیں کہ بھائی اس کو یہ کفریہ شعر ہے اور اس کو ہرگز نہ سنا جائے. یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کچھ نکاح ٹوٹنے کی صورتیں بتائی تھیں، ان میں کیا شوہر رجوع کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ دیکھیں ہم نے یہ بتایا تھا آپ کو، ان میں بعض میں کر سکتا ہے، بعض میں نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر اگر شوہر ایک طلاق دیتا ہے یا 2 طلاقیں دیتا ہے، اور یہی کویسچن ہمارے بھائی کا بھی تھا، وہ بھی سن لیں، تو 1 یا 2 طلاقوں کے بعد رجوع کی گنجائش ہوتی ہے، یعنی بغیر حلالہ کے شوہر رجوع کر سکتا ہے. اب اگر طلاق رجعی ہے یعنی لفظ طلاق کے ساتھ طلاق دی ہے تو 1 ہو یا 2 ہو، اگر دوران عدت رجوع کرنا چاہتا ہے تو جدید نکاح کی حاجت نہیں ہوتی. بس 2 گواہوں کے سامنے کہہ دے کہ میں نے اپنی بیوی سے رجوع کیا، یا میاں بیوی کے جو افعال ہیں یعنی بیوی کو گھر لے آیا، جو میاں بیوی کے افعال ہوتے ہیں ان میں سے کوئی فعل کر لے تو یہ رجوع کہلاتا ہے. لیکن اگر طلاق رجعی میں 1 یا 2 طلاقیں دیں اور عدت گزر گئی ہے، یعنی 3 حیض، اور اگر حاملہ عورت ہے تو بچہ پیدا ہو گیا، تو اب بغیر نکاح کے رجوع نہیں کر سکتا، نکاح ہی کرنا پڑے گا. اور طلاق بائن جیسے کنایہ لفظ کہے، چاہے 1 دے چاہے 2 دے، اس سے فوراً نکاح ٹوٹ جاتا ہے. دوران عدت رجوع کرنا چاہے یا دوران عدت کے بعد جدید نکاح ہی کرنا پڑے گا. اور اگر 3 طلاقیں دے دیں، چاہے رجعی کے لفظ سے دی ہوں یعنی صریح الفاظ سے دی ہوں، طلاق رجعی 3 دے دیں یا طلاق بائن کسی طرح 3 پوری کر لیں، تو 3 طلاق کے بعد بغیر حلالہ کے رجوع کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہوتی ہے. زہار آپ کو بتایا تھا کہ اگر مطلب اس میں نکاح نہیں ٹوٹتا لیکن وقتی طور پر عورت حرام ہو جاتی ہے. ایلا کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ ایلا کے اندر مثال کے طور پر بیوی قسم کھا لی ہے کہ بیوی کے پاس 4 ماہ یا اس سے زیادہ نہیں جاؤں گا، یعنی جسمانی تعلق قائم نہیں کروں گا، تو بیوی وقتی طور پر مطلب حرام ہو جاتی ہے. اب اگر وہی قسم کو درمیان میں توڑ دیتا ہے تو کفارہ دینا پڑے گا، اور نہیں توڑتا تو پھر نکاح ختم ہوگا. لیکن قاضی یہ تفریق کرے گا، یہی حکم شرع ہے. اس کے بعد رجوع کی گنجائش ہوتی ہے، اگر رجوع کرنا چاہیں تو وہ رجوع کر سکتے ہیں. حرمت مصاہرت کا جو مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر مثال کے طور پہ معاذ اللہ بہو نے غلط نیت کے ساتھ سسر کو چھو لیا یا داماد نے ساس کو چھو لیا، تو یہ دونوں میاں بیوی جو ہیں آپس میں ان کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے. یہ حرمت جو ہوتی ہے دائمی ہوتی ہے، اس میں رجوع کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے. اسی طرح ایک آپ کو بتایا تھا نکاح ٹوٹتا ہے مرتد یا مرتدہ ہونے سے. مرد مرتد ہو گیا معاذ اللہ، یا لڑکی مرتدہ ہو گئی. مرتد اسے کہتے ہیں جو مسلمان ہو اور پھر اسلام سے باہر نکل جائے، کوئی اور مذہب اختیار کر لیں، یا معاذ اللہ کوئی صریح کفر کر دے. صریح کا مطلب واضح کفر جس میں کسی کا اختلاف نہ ہو کہ یہ کفریہ جملے ہیں. مثال کے طور پہ عورت کہے کہ میں قرآن کو نہیں مانتی، اللہ کا کلام ہی نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ مرتدہ ہو جائے گی. اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. اس میں رجوع کی گنجائش اس صورت میں ہوتی ہے کہ بعد میں اگر وہ تائب ہو کے مسلمان ہو جائیں تو پھر نکاح جدید کے ساتھ رہ سکتے ہیں. امید ہے مختصر سے جواب سے کچھ مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک اور پھر کویسچن تھا کہ اوجھڑی کھانے کی کیا شرعی حیثیت ہے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز قرآن کی کسی نص قطعی سے اس کی حرمت ثابت ہو یا ممانعت ثابت ہو اس کو حرام کہتے ہیں. اگر حدیث سے کسی کی حرمت ثابت ہو تو وہ مکروہ تحریمی کہلاتی ہے. اور پھر اگر ہم اپنے قیاس سے کسی چیز کو کسی حدیث میں یا قرآن میں بیان کردہ حرام چیز پر قیاس کر کے کسی اور چیز کو ہم ناجائز کہتے ہیں تو پھر وہ اس کا درجہ حدیث کے ثبوت سے تھوڑا سا کم ہوتا ہے. اکثر ایسی ہوتا ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبیحے کی 7 چیزوں کو 7 اعضاء کو کھانا منع فرمایا، لیکن اس میں اوجھڑی کا تذکرہ نہیں ہے. تو علماء نے دلالت النص سے یا قیاس کے ذریعے ان 7 چیزوں پر جب غور کیا تو پتہ چلا کہ ان کا جانور کے اندر گندگی کے ساتھ اتصال ہوتا ہے، یعنی وہ گندگی سے متصل ہوتی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھانے سے منع فرما دیا. اسی پر قیاس کر کے اوجڑی کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ چونکہ یہ گندگی کا مخزن ہوتی ہے، اس کا اتصال گندگی کے ساتھ ہوتا ہے، لہٰذا نہ کھایا جائے.
لیکن چونکہ یہ قیاساً ثابت ہے تو اس لیے جو محتاط علماء ہیں، میں بھی اس میں مطلب میں محتاط تو اپنے آپ کو خیر نہیں کہتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ میری بھی ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہی ہے، تحریمی نہیں ہے۔ اور خصوصاً ہمارے ہاں معاشرے میں بہت زیادہ اوجڑی کھائی جاتی ہے، بے شمار گھروں کے اندر کھائی جاتی ہے، اور جب کوئی چیز بالفرض اگر اصلاً بھی منع ہوتی، جیسے حدیث میں کوئی چیز منع ہو گئی لیکن لوگوں میں بہت زیادہ عام ہو جاتی ہے، تو بسا اوقات اس محظور شرعی جو ممنوع چیز ہے اس کے عام ہو جانے کی وجہ سے اس میں حکم تخفیف پیدا ہو جاتا ہے، یعنی آسانی پیدا کرنا علماء کرام کی ذمہ داری ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا اس میں عموم بلوہ بھی بہت زیادہ ہے، کہ بہت سارے خواص بھی کھا رہے ہیں، عوام بھی کھا رہے ہیں۔ میں 6 سال تک بھاٹی گیٹ میں رہا ہوں، میں ہمارا جامعہ نظامیہ لاہور میں تھا، وہاں پڑھنے جاتا تھا، تو وہاں صبح ناشتے کے تھال لگتے ہیں، اور بلا مبالغہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ ہزاروں لوگ روزانہ کھاتے ہیں، اگر آپ ماہانہ حساب کر لیں تو لاکھوں کی تعداد ہو جائے گی، اور وہاں اجڑی کھاتے ہیں لوگ بہت زیادہ۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ چونکہ یہ بہت زیادہ کھائی جا رہی ہے اس لیے اس میں حکم ہلکا ہی ہوگا، زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہی کا حکم ہوگا۔ مکروہ تنزیہی اس فعل کو کہتے ہیں کہ جو کرنا گناہ نہ ہو لیکن شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے کہیں پڑھا ہے کہ ایک آیت سیکھنا 1000 نوافل پڑھنے سے بہتر ہے، تو آیت سیکھنے سے کیا مراد ہے؟ کیا ناظرہ مراد ہے؟ دیکھیں، ناظرہ شریعت کو مطلوب نہیں ہے، اچھی طرح یاد رکھیے گا، غور سے میری بات سنیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنے کے جو فضائل صحابہ کے سامنے بیان کیے، وہ لوگ تھے جو عربی اللسان تھے۔ اب لازم بات ہے جب ان کو سرکار فرما رہے ہیں کہ قرآن سیکھو، جو تم میں سے قرآن سیکھے وہ سب سے بہتر ہے، قرآن سکھانے والا سب سے بہتر ہے، اس طرح کی روایات اگر ہیں تو پھر قرآن سیکھنے سے مراد کیا ہوگا؟ ناظرہ تو ہو نہیں سکتا، وہ تو عربی اللسان ہے۔ تجوید تو ان کے گھر کے اندر گھر کے سمجھ لیں ان کے لہجوں کے اندر قدرتی طور پہ موجود ہے، مدر لینگویج ہے ان کی۔ اس کا مطلب ہے کہ احکام سیکھنا، قرآنی آیات کے تقاضے سیکھنا، یہ مراد ہے۔ تو ہمارے یہاں ناظرہ جو پڑھایا جاتا ہے، اگرچہ یہ مطلوب شرع نہیں ہے، یہ اسی لیے پڑھایا جاتا ہے تاکہ بچہ کچھ قرآن پڑھ لے تو پھر وہ اس کے بعد ترجمے کی طرف آئے، لیکن ہمارے ہاں اسی کو اصل اور مقصود بالذات بنا دیا گیا ہے۔ الحمد سے لے کر والناس تک بچہ ایک دفعہ قرآن ضرور ختم کرے گا، ناظرہ ہوگا، پھر مٹھائیاں تقسیم ہوں گی۔ پوچھا جائے کہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ صرف اتنا کہ ثواب ملے گا۔ قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ صرف ثواب حاصل کیا جائے۔ اس میں پہلے بھی کسی صاحب کی میں کلپ کو سن رہا تھا، ایک تنقیدی کلام اس پہ کر لیا تھا، ہمارا مقصود سمجھے بغیر بس تنقید کرنے کا شوق، لیکن یہ کہ مقصود تو سمجھے ہم کہنا کیا چاہتے ہیں۔ مجھے کیا نقصان ہے اگر کوئی قرآن بغیر ترجمے بغیر تفسیر کے پڑھے صرف ثواب کی نیت سے، تو ہمارا تو کوئی نقصان نہیں ہے، اور ہم نے کبھی ثواب کا بھی انکار نہیں کیا، ثواب اس کو ملے گا، لیکن اب اس کو سیکھنا چاہیے، قرآن کیا کہہ رہا ہے، ترجمہ اس کو آنا چاہیے، وہ اس کے مطابق تقاضے کے مطابق غور کرے کہ مجھے اپنے اندر کیا عملی تبدیلی لے کر آنی ہے، یہاں یہی سیکھنے سے مراد ہے۔ اور بس یوں سمجھ لیے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ نبی ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں۔ سرکاروں نے کیا سکھا رہے تھے؟ ناظرہ، تجوید؟ نو، قرآن پاک کا اصل مقصود یہی ہمیں کرنا چاہیے۔